بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان اعمال میں اللہ کے نام کا وزن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو ساری مخلوق کے روبرو الگ نکالے گا اور اس کے سامنے 99 دفتر کھولے جائیں گے، جن میں ہر دفتر کی لمبائی گویا حد نظر تک ہوگی۔ یہ دفتر اس کے اعمال نامے ہوں گے۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ تیرے جو اعمال ان دفتروں میں لکھے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کسی کا تجھے انکار ہے؟ کیا تیرے اعمال کی نگرانی کرنے والے اور لکھنے والے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے اور غلط طور پر کوئی گناہ تیرے اعمال نامے میں لکھ دیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ سب میرے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، خداوند میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سوال اور جواب سے خود اس شخص کو اور دوسرے لوگوں کو بھی خیال ہوگا کہ یہ بندہ اب گرفت اور عذاب سے کہاں بچ سکے گا، لیکن ارحم الراحمین کی رحمت کا اس طرح ظہور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے، ہاں ہمارے پاس تیری ایک خاص نیکی بھی ہے اور آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اس نیکی کے فائدے سے تجھے محروم بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرما کر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اس بندے سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے وزن کے پاس حاضر ہو، یعنی چل کر اپنے سامنے وزن کرا۔ وہ عرض کرے گا، خداوند، ان دفتروں کے سامنے اس پرزہ کی کیا حقیقت ہے، کیا ویلیو ہے، کیا وقعت ہے، اور ان سے اس کو کیا نسبت ہے؟ یعنی میں وہاں جا کر کیا دیکھوں گا اور کیا کروں گا؟ نتیجہ تو معلوم ہی ہے، کہاں اتنے بڑے بڑے 99 دفتر اور کہاں یہ ذرا سا پرزہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا انصاف کیا جائے گا۔ جس پرزہ کو تو معمولی اور بے وزن سمجھ رہا ہے، تیرے سامنے اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور آج اس کا اور اس میں لکھے ہوئے ایمانی کلمے کا وزن ظاہر ہوگا اور اس کا تجھے پورا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اس لیے مایوس نہ ہو اور میزان کے پاس جا کر وزن کو دیکھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، پس ہلکے ثابت ہوں گے وہ دفتر، یعنی کہ وہ 99 دفتر جو ہیں وہ ہلکے محسوس ہوں گے، اور وہ پرزے والا جو ہے پلڑا ہوگا وہ بھاری محسوس ہوگا۔ وہ پرزہ اور کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اور بعض شارحین نے اس حدیث کی توجیہ میں لکھا ہے کہ یہ شہادت کا وہ کلمہ ہوگا جو کفر اور شرک سے نکلنے کے لیے اور ایمان اور اسلام میں آنے کے لیے پہلی دفعہ دل اور زبان سے پڑھا گیا ہوگا، اور قیامت میں وزن اعمال کے وقت اس کا یہ اثر ظاہر ہوگا کہ ساری عمر کے پہلے گناہ اس کے اثر سے بے وزن اور بے اثر ہو جائیں گے۔ پہلے بھی ایک حدیث گزر چکی ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی اسلام قبول کرنے سے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو پہلی زندگی میں آدمی نے کیے ہوں۔
اور ایک دوسری توجہ اس حدیث کے یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ اس شخص کا ہوگا جو مدت دراز تک غفلت اور بے پرواہی سے گناہ پر گناہ کرتا رہا اور دفتر کے دفتر لکھے جاتے رہے، پھر اللہ نے اسے توفیق بخشی، اللہ نے اسے توفیق دی اور اس نے دل کی گہرائی سے اور پورے اخلاص سے اس کلمہ شہادت اور کلمہ ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ایمانی نسبت کو درست کر لیا اور اسی پر اس کو موت آ گئی۔ فرمایا جس آدمی کا خاتمہ بالخیر پہ ہو جائے، خاتمہ بالایمان پہ ہو جائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، ضروری اور لازمی ہو جاتی ہے، اور جو انسان ایمان کے ساتھ چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ لیکن انسان ہر وقت اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہے، یا اللہ پہلے نمبر پہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت کی انسان موت کی تمنا، شہادت کی تمنا کرے اور شہادت کی دعا کرتا رہے، اور پھر خاتمہ بالخیر کی بھی دعا کرتا رہے، خاتمہ بالایمان کی دعا کرتا رہے، یا اللہ دنیا کے اندر مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا اور میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، میرا خاتمہ بالخیر پہ کرنا۔ اور ہم دوسری دعائیں تو کرتے ہیں، مال کی دعا کرتے ہیں، اولاد کی دعا کرتے ہیں، عزیز اور رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن انسان جب بھی دعا کرے اپنے خاتمے کی دعا کرتا رہے، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ یہ ہر انسان دعا کرے، اس سے بڑا ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔